مسجد قباء سے ایک بار پھر 26 شوال کا سبق، صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر بات کریں گے۔ کل جیسا کہ ہم نے حضرت رقیہ کے بارے میں بات کی تھی، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کا نکاح حضرت عثمان، ان کی بہن کا نکاح ام کلثوم کا نکاح انہی کے شوہر حضرت عثمان سے ہوا۔ آج ہم ام کلثوم کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھی، اور ان کا نکاح پہلے ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اور توحید کی دعوت دینی شروع کی تو ابو لہب کے حکم سے عتیبہ نے ان کو طلاق دے دی۔ ان کی بڑی بہن حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد 3 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عثمان سے ام کلثوم کا نکاح صرف آسمانی وحی کی وجہ سے کیا ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اور حضرت ام کلثوم کی وفات جو ہے وہ شعبان 9 ہجری میں ہوئی۔ اور مشکیزے کا پانی کبھی ختم نہ ہونا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ، کہ ایک سفر میں لوگوں نے آپ سے پانی کی کمی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پانی تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کو ایک عورت ملی جس کے پاس 2 بڑی بڑی مشکیں تھیں پانی کی، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے ایک برتن منگوایا اور ان مشکوں کا پانی برتن میں ڈلوایا اور فرمایا کہ پیو۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم 40 آدمیوں نے خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا۔ خدا کی قسم، اس عورت کو وہ دونوں مشکیزیں جیسے پہلے بھرے ہوئے تھے ویسے کے ویسے ہی واپس ہوئے۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ سود سے بچنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کئی گنا بڑھا کر سود مت کھایا کرو، کیونکہ سود لینا مطلقاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سود لینا، دینا، کھانا، کھلانا ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی سخت سزا ہے، لہذا ہر مسلمان پر سودی لین دین سے بچنا ضروری ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ حلال رزق اور علم نافع کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا فرماتے، اے اللہ، میں تجھ سے حلال رزق، نفع والا علم اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جب مقبول عمل کے علم کے سوال کی بات کی جائے، دعا کی جائے، تو علم حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے اس وقت سب سے پیارا، سب سے حسین طریقہ جو ہے وہ مدارس سے جڑنا ہے۔ مدارس ایمان بچانے کے کہف ہیں، اور انہی مدارس میں ایک پیارا سا مدرسہ ہے، اس کا نام ہے سلیس اکیڈمی۔ اور سلیس اکیڈمی آپ کو گھر بیٹھے بہت ہی آسان طریقے سے، بہت ہی مختصر کورسز کے ساتھ، شارٹ کورسز کے ساتھ ساتھ وفاق المدارس کے ایگزامز بھی دلواتا ہے، تو پھر فوراً جوائن کر لینا چاہیے سلیس اکیڈمی کو۔ اور جوائن کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ، نمبر آپ کو ڈائل کرنے پڑے گا 03331308 تاکہ آپ گھر بیٹھے حاصل کر سکیں علم۔ کون سا علم؟ قرآن و حدیث کا علم۔ کون سا علم؟ قرآن و تجوید کا علم۔ کون سا علم؟ پاکی ناپاکی کا علم، کہ ہر مسلمان پر کم از کم اتنا علم حاصل کرنا کہ اسے پاکی ناپاکی کا علم آ جائے، حلال حرام کی تمیز آ جائے، اور جائز ناجائز کی وہ پہچان کرنے لگے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ وضو کے باوجود وضو کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو ہونے کے باوجود وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا، خدا کے راستے یعنی دین سے لوگوں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تم دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، اس لیے آخرت ہی کی تیاری کرو۔ اور آخرت کے بارے میں جب بات ہو تو سلیس اکیڈمی کا سفر آخرت کا کورس کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس سفر کی تیاری کیسے ہوگی، اس کے لیے ضرور سلیس اکیڈمی کا حلقہ جوائن کریں، جس کا نام ہے سفر آخرت کی تیاری۔ اور آخرت کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کے برتن ستاروں کے برابر ہوں گے، ان سے بھی جو بھی انسان ایک گھوٹ پی لے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو حوض کوثر کے جام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پینے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور طب نبوی کے علاج کی بات کریں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور سر پر ورم ہو گیا، تو انہوں نے اما عائشہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ تشریف لے گئے اور درد کی جگہ پر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ دعا فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا، یہ کہہ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے 3 دن تک یہی عمل کیا تو ان کا ورم جاتا رہا۔ دعا آپ کو فلائر پر لکھ کر بھیج دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے ہیں کہ آپس میں دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی حوث نہ کرو، آپسی تعلقات مت توڑو، بلکہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ الحمدللہ
5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ میں مکمل ہوا مسجد قباء سے۔